تجسس اور عادت، سسپینس اینڈ ہیبٹ۔ ذہن متجسس ہے، سسپیشیس ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورتحال جب بے یقینی میں داخل ہو جائے تو تجسس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نفس ہر حال میں اس بے یقینی انسرٹینٹی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تجسس اپنی اصل میں خواہش ہے، تجسس راز کا ہے۔ نفس انسان سیلف بے پناہ تجسس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اسے کوئی راز گوارا نہیں ہے۔ جو یہ نہیں جانتا، اسے جان لینے کی زبردست تمنا ہی اس کا تجسس ہے۔ اللہ نفس کو بنانے والا کریٹر ہے، اور اس کی فطرتیں، جبلتیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں۔ وہ اسے خوب جانتا ہے، اس لیے جا بجا خالق کائنات نے اس کے تجسس کو مہمیز کر دینے کے لیے، انووک کرنے کے لیے راز رکھ چھوڑے، حتیٰ کہ خود بھی ایک راز بن کر اس سے چھپ گیا۔ نفس کی ہر فطرت اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ تجسس نفس کو معتدل کر کے اس سے بے پناہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے رویے اور جبلیاتی عادت کے قدرتی تسلسل کو، کنٹینیوٹی اور ہیبیچول بیہیویئر پیٹرن کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ نفس کو ہر شے کا تجسس ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سسپینس کی جبلت قابو سے باہر ہے، اعتدال پر نہیں ہے۔ ہر ضروری اور ہر غیر ضروری صورتحال سے اس کا تعلق صرف سسپینس کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ سسپینس کی اس حس کو تسکین دینے کے لیے اپنی تمام تر حسیات کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ حیرتوں کی اسے تلاش ہوتی ہے، نئے کا حریص ہے، انفرادیت کا شائق ہے۔ یہ ہرس اور یہ شوق اسے دنیا کی ہر گھاٹی میں اندھا دھند کود جانے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی ہرس اسے کبھی کبھی خدا کے راستے پر بھی گامزن کر دیتی ہے۔ اس کے تجسس کو استعمال کر کے تعلیم اور تربیت میں اضافہ کر کے اسے عمومی اور کم تعلیم یافتہ نفوس یا لوگوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ سرکس کے جانور کی طرح سزا اور جزا کے عمل سے اس میں ایک نئی تہذیب کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آغاز تربیت میں نفس اپنے تجربے اور خواہش کے باوجود اپنی ابتدائی خصلتوں کے تحت بغاوت بھی کرتا ہے اور اپنی عادات، ایڈکشنز کو بھی دہراتا ہے۔ ابتدائی تربیت میں اس کا مقصد کسی بہتر اور برتر خیال کا حامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تجسس اسے حقیقت اور محنت پر خود آمادہ کرنے لگتا ہے۔ تربیت ہو جانے اور نئی عادات کو اختیار کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو منفرد اور ممتاز کرنے کے لیے دوسروں سے مختلف ہونا پسند کرتا ہے۔ اہل علم اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑھتے علم اور گزرتے وقت کے ساتھ اسے اس نئے پن اور نئی دنیا سے انس اور محبت ہو جاتی ہے، اور یہ اسے ایک اختیاری اور مستقل عادت کی طرح اپنا لیتا ہے، پرماننٹ ایڈکشن کی طرح۔ یہ وہ منزل ہے جہاں اسے خدا کے انس کے حصول کی خواہش فطری طور پر پڑتی ہے۔ نئی دنیا کے افکار، کنسیپٹس اور نئے آفاق، نیو پاسبلٹیز کی تحقیق پھر اسے یہ شوق اختیاری ترک نہیں کرنے دیتی، اگرچہ اس کی جبلتیں ہر لحظہ کوشاں رہتی ہیں کہ اسے دوبارہ اس کے دور جاہلیت کو پلٹا دیں، مگر نئی عادات، ایڈکشنز اور فطری ضد، ریزسٹنس اسے راہ خدا پر مستقیم رکھتی ہے۔ اس مقام پر اللہ کی تائید، نصرت اور رحمت سے نفس انسان پر سکینت اور الہام کا نزول شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو نفس نے اس سے پہلے کبھی نہیں پائی ہوتی۔ اب اس کا مقصد حیات واضح اور خیالات مصفا، پیور ہونے لگتے ہیں۔ شعور اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے، مگر اس مرحلے کے اپنے خطرات ہیں۔ تقدس، تقویٰ کی مبالغہ آمیز خواہشات، تزکیہ کی شدتیں اسے دعویٰ انفرادیت اور خصوصیت کی حرص کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نفس انسان کی میکس پوٹینشل ہے، اس سے آگے یہ اپنی طاقت اور اپنے علم سے نہیں جا سکتا۔ یہ انسانی کوشش کی آخری حد ہے، یہاں تک پہنچ کر اب نفس بے بس ہے۔ یہ فیٹیلٹی لیول ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے، خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس کی کوشش اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، وہ فائنسٹ پاسبلٹی پر ہے، اس سے آگے نہیں جا پا رہا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوشش فیوچل ہے، لا حاصل ہے۔ اس مقام پر اسے رکے رہنا ہے اور اپنی تمام تر کوششوں کو راہ خدا میں مستقیم رکھنا ہے، مینٹین کیے رکھنا ہے۔ یہاں اللہ کی محبت اور اخلاص کے سوا کوئی شے معاون نہیں ہوتی۔ یہ مقام انتہائی گنجلک ہے۔ اگر نفس ایمان پر نہیں ہے،
اللہ کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہیں ہے تو 100% ایسا نفس استدراج کو موڑ دیا جائے گا۔ ایمان کے 3 درجات حلاوت یہاں کام آتے ہیں: 1، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ 2، اللہ کے رسول کے لیے ہی دنیاوی جذبے۔ 3، ملکیت، وابستگی، اٹیچمنٹ سے محبت اور اپنی جبلیات میں جو کہ کفر کے مترادف ہے کو پلٹ جانے کا خوف۔ نفس اس مقام پر تربیت سے کسی صورت پلٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں سے بخشش کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، راضی برضائے رب ہو کے پلٹ، بندوں میں داخل ہو، جنت پروردگار میں داخل ہو۔ بشکریہ استاد محترم پروفیسر رفیق احمد صاحب۔ از مقدمۃ القرآن، نفس کے اس تجسس اور عادات، سسپینس اور انڈکشن کو سدھارنا کیسے ہے؟ جبلیات کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ جاننے کے لیے مشاہدہ حق اور ذکر و تسبیح کے راز جاننا ہوں گے جو اسی کتاب میں آگے بیان کر دیے گئے ہیں۔